السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ الشورى کے رکوع نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم وقف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 20 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ہم یہاں پر وقف کریں گے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ یہ وقفے تام کی علامت ہے اور آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم۔ یہاں پر بھی تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وقف تام کی علامت ہے، آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہریں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات۔ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا جائز اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وقف کی حالت میں کھڑی زبر کو تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ قُلْ لَا
نسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے. یہ وقف تام کی علامت ہے اور آیت مکمل ہونے کی نشانی ہے. ان اللہ غفور شکور. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. کھڑی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ. گول تا کو وقف کی حالت میں ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. آیت نمبر 29 پر سورۃ الشورى کے 3 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اب آیت نمبر 30 سے ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کریں گے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. صلی یہ وقف الوصل اولا کی علامت ہے، اس پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے. وَمَا أَنتُم
في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. گولتا کو وقف کی حالت میں ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. سواد وقف مرخص کی علامت ہے، اس پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے پڑھنے والا ٹھہر جائے تو رخصت ہے، تو یہاں پر ہم ملا کر ہی پڑھیں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں. آیت نمبر 43 پر سورۃ الشورى کے 4 رکوع کمپلیٹ ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.